بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر نفس دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کون سے عمل کیے ہیں۔ اے انسان، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بدی کی طرف مائل کرنے والا، برائی کی طرف مائل کرنے والا تیرا نفس شیطان سے بھی بڑا تیرا دشمن ہے، اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی وجہ سے غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اندر جو نفس شیطان ہے، جو تیرا نفس ہے، وہ خواہشات دیتا ہے تجھے کہ یہ کام کر، یہ کام کر، تو ان خواہشات کی وجہ سے شیطان غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا تجھے تیرا نفس جھوٹی امیدوں کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹی امیدیں دیتا ہے، یہ سوچو بچار، یہ کر لو، وہ کر لو، تو وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو اور وہ اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہو، ایسے انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے۔ اے انسان، یاد رکھ، اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ نفس کی رضا کے اندر جس طرح نفس کہتا گیا اس کے پیچھے چلتا گیا تو ویسا انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے محاسبہ سے غافل ہوگا تو گناہوں کی دلدل میں غرق ہو جائے گا۔ غافل ہو گیا اس کے محاسبہ سے، وہ تیرا محاسبہ چاروں طرف سے کر رہا ہے اور تو اس سے غافل ہو گیا تو گناہوں کی دلدل میں غرق ہو جائے گا۔ نفس کی منزل بھلائی کی طرف نہیں ہے، جو نفس شیطان ہے اس کی منزل بھلائی کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ پریشانیوں کی جڑ ہے، شرمندگی کی جڑ ہے، شیطان کی خوشی اور ہر برائی کا ٹھکانہ ہے۔ شیطان کی خوشی یعنی کہ شیطان خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس نفس کے پیچھے لگ کے، اور برائی کا یہ ٹھکانہ ہے، یہیں سے برائی جو ہے آگے پرمان چڑھتے ہے، اور اس کی فتنہ انگیزیوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی فتنہ انگیزیاں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی بندہ طلب آخرت کی خاطر اپنے گزشتہ زندگی کا محاسبہ کر لیتا ہے تو یہ محاسبہ اس کے دل کو غسل دیتا ہے، جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک گھڑی کا تفکر کرنا، سوچ و بچار کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کی بخشش طلب کرے، جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے ان میں تفکر کرے، غور و فکر کرے، سوچ و بچار کرے، اور قیامت کے دن کے لیے اعمال صالحہ جمع کرے، خواہشات کو کم کریں، جو خواہشات آ رہی انہیں کم کریں، توبہ میں جلدی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، حرام چیزوں سے اجتناب کرے، اور نفس کو صبر پر آمادہ کریں، خواہشات نفسانی کی پیروی بالکل نہ کرے، کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے۔ جو نفس کی پیروی کرتا ہے، جو شخص، وہ گویا کہ بت کی پوجا کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، اور جو سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے نفس پر جبر کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک دن بصرہ کے بازار سے ہوا، آپ کی نظر انجیروں پر پڑ گئی تو دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ یار ایک انجیر کھانے کو دل کر رہا ہے، تو دکاندار کے پاس گئے اور کہا کہ جناب یہ میرے جوتے لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ انجیریں دے دو۔ تو دکاندار نے کہا کہ اے مولوی صاحب، ان پرانے جوتوں کے بدلے میں تجھے کچھ نہیں دینے والا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ یہ سن کر چل پڑے۔ تو دوسرے دکاندار نے کہا جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ جانتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا یہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ تو دکاندار نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ ایک ٹوکری کھجوروں کی بھر کر لے جا، اگر
وہ بزرگ جو جا رہے ہیں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اگر وہ تجھ سے لے لے کھجوروں کی اس انجیروں کی ٹوکری کو تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ وہ غلام تھا، خوش ہوا کہ آزادی مل رہی ہے ایک انجیروں کی ٹوکری کے بدلے میں۔ تو وہ غلام بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور یہ قبول فرما لیں۔ تو آپ نے کہا میں نہیں لیتا۔ غلام بولا اگر آپ اسے قبول فرما لیں گے تو مجھے آزادی مل جائے گی۔ تو آپ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اس میں تیرے لیے تو آزادی ہے مگر میں ہلاکت میں پڑ جاؤں گا۔ جب غلام نے کافی اصرار کیا تو آپ نے فرمایا میں نے قسم کھائی ہے کہ انجیر کے عوض میں اپنا ایمان خراب نہیں کروں گا اور مرتے دم تک کبھی بھی اپنے انجیر نہیں تناول فرمائے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آخری وقت میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ گرما گرم روٹی ہو، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے اور اس میں شہد اور دودھ ملا کر میں کھاؤں، چوری جسے پنجابی میں بولتے ہیں، تو بنا کر کھاؤں۔ چنانچہ آپ نے خادم کو حکم دیا تو وہ یہ تمام چیزیں لا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ کچھ دیر تک اس پیالے کو دیکھتے رہے، پھر بولے اے نفس تو نے 30 سال تک مسلسل صبر کیا، اب آخری زندگی کے ایام ہیں، لمحات ہیں، تو ان میں بھی صبر نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہا اور پیالہ جو ہے واپس خادم کو دے دیا۔ اور اسی صبر میں ہی آپ کا وصال ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا وہ شخص سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے جو اکیلا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ فرمایا جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا وہ اس شخص سے بھی زیادہ طاقتور ہے جس نے اپنی طاقت پر ایک ہی اکیلا تنہا تنہا شہر کو فتح کر رہا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ پر ایسے ایک جوان کی طرح ہوں کہ جب وہ ایک طرف سے انہیں جمع کرتا ہے تو وہ دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ میرا نفس بھی اسی طرح ہے، جو شخص اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے اسے رحمت کے کفن میں لپیٹ کر کرامت کی زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ضمیر کو ختم کر دیتا ہے اسے لعنت کے کفن میں لپیٹ کر عذاب کی زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ نفس کا محاسبہ ضروری ہے، اس کی خواہشات پر عمل نہ کریں، اگر کریں گے تو یہ پریشانی کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نفس پر قابو پانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔